جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو ایک پرسیپشن پی ایم ایل این نے بھی اور جنرلی جو لوگوں میں آنا شروع ہوا کہ جی اگلے 10-15 سال تو اب فوج جن کو لے آئیے اور اب ملک صحیح ہوگا یہ وہ سارا کچھ. اور خان صاحب واز آلسو ویری شیور اور وہ آ کے جلسوں میں بھی کہتے تھے کہ جی باجوہ صاحب جیسا ہمیں سپورٹ ہے اور اچھا ان کا وہ ایک تھا. واٹ وینٹ رانگ ریئلی؟ مطلب جب آپ کو پتہ بھی ہے کہ یار میں ہی ہوں, اب وہ بھی مطلب پیپلز پارٹی آئے گی نا تو وہ شاید ہو کہ نہیں یار ہم نہ کریں تو پی ایم ایل این آ جائے گی, پی ایم ایل این ہوگا کہ یہ آ جائیں. what actually went wrong کہ یار جب آپ کو پتہ بھی ہے اٹس میراتھن نا, اب آپ کو چانس مل گیا کہ آپ میراتھن کھیلیں اور کوئی بھی نہیں ہے. سو ڈو یو تھنک کہ یہ ایگوز آ گئی ان بڑوں کی, باجوہ صاحب کی, خان صاحب کی, یا کیا کہاں ایشو ہوا؟ 2-3 چیزیں تھیں. ایک تو خان صاحب نے گورننس کو اور سپریشن آف اپوزیشن کو کنفیوز کیا آپس میں. خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ میں دودھ میں نہایا ہوا ہوں اور حکومت میں صرف چوری کر رہے ہیں وہ لوگ, وہ یہ بالکل غلط خیال تھا, اور میں صرف میں آ جاؤں گا تو آدھی چوری ختم ہو جائے گی, اور باقی نواز شریف کو جیل میں ڈال دو, شہباز شریف کو جیل میں ڈال دو, مریم نواز کو جیل میں ڈال دو جو حکومت کی کوئی پوسٹ پہ نہیں تھی, حمزہ کو ڈال دو جیل میں, احسن اقبال, خواجہ آصف, شاہد خابار عباسی, سعد رفیق, رانا ثناء اللہ ڈرگ کیس, اس کا سعد رفیق کے چھوٹے بھائی سلمان رفیق, راجہ قمر, مطلب کس کو نہیں ڈالا انہوں نے جیل میں, ٹھیک. اور ادھر سے پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب, عطی فریال اور دیگر لوگ. تو ایک تو ان کو سب کو جیل میں پکڑ کے ڈالو. تو وہ ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اپوزیشن ہے, بلکہ لوگوں کو کہہ چکے ہیں, کسی سے پوچھا تھا انہوں نے کہ پاکستان کا سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں, تو انہوں نے کہا ایک معیشت ہے اور دوسری اکنامک پولیٹیکل پولرائزیشن. انہوں نے کہا نہیں یہ دونوں مسئلے نہیں ہیں, سب سے بڑی مسئلہ جو ہے پاکستان میں وہ اپوزیشن ہے. تو ایک تو تابڑ توڑ حملے کرے, اگر وہ چپ چاپ گورننس کر رہے ہوتے نا تو شاید اتنا باقی لوگ بھی اتنی جذبات میں نہیں آتے کہ یار یہ کیا ہے, لیکن آپ نے سب کو اٹھا کے جیلوں میں ہی ڈالنا ہے بشمول میرے, تو مطلب پھر سامنے والا بھی کچھ جواب تو دے گا نا, مطلب تو ایک تو جواب یہ آئے. اور دوسرا جو میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ اپنے کارڈز کھول کے رکھ دیے ہر جگہ. آپ نے ایم کیو ایم سے بات کرنی ہے تو آپ نے فون کیا کہ یار کسی فوج کو بولو گے, ایم کیو ایم کو بولے کہ ووٹ آ کے دے کے آئے, جی ڈی اے سے بات کرنی ہے تو فوج کو بولو, بلوچ نیشنلسٹوں سے بات کرنی ہے تو فوج کو بولو, کیو لیگ سے بات کرنی ہے تو فوج کو بولو. بھائی یہ تو آپ کا کام ہے, سیاست کا کام ہے, آپ سیاست کریں نا. بیٹھیں خالد مقبول صدیقی کے ساتھ, وہ کیا مانگے گا, بولے گا ایک یونیورسٹی دے دو کراچی میں یا ایک روڈ دے دو, آپ وہ بات چیت کریں اس سے. لیکن آپ نے اگر ہر چیز فیض صاحب سے کروانی ہے تو پھر آپ بھی فیض ڈپینڈنٹ ہو گئے. اور پھر تیسرا جو انہوں نے کارڈ کھول دیے اپنے کہ وہ مطلب یہ کہ میں تو بس وہ نہیں, میں تو ہنڈائی لیسا, تو مطلب یہ تو میں تو فیض نہیں بنا. تو پھر جب یہ کرتے باجوہ صاحب نے کہا چل پھر دیکھ لیتے ہیں ادھر, تو پھر